بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، آج ہمارے ساتھ وقار بھٹی صاحب موجود ہیں اور آج ہم ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کرنے والے ہیں. وقار بھٹی صاحب سے ریکویسٹ کی ہے جس میں یعنی ہم سارے تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اکثر لوگوں کا موضوع بحث یہ ہوتا ہے لیکن ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے. پاکستان کی دیواریں بڑی پڑی ہیں دیواریں بڑی پڑی اس ہیں. مسئلے سے ایک خاص دوائی پاکستان میں بننا مردانہ طاقت کیسے حاصل کی جائے. پاکستان میں ایک خاص دوائی بننا شروع کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. اس پیٹنٹ کو کیا تھوڑا سا ویاگرا کے بارے میں کچھ آپ نے لکھا ہے سر؟ لکھا کیا آپ نے؟ جی بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب اور گیلانی صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے لیکن لوگ اس پہ ہنسیں گے اور یہ اس کا تمسخر اڑاتے ہیں، لیکن میں شاید واحد آدمی ہوں جو میں اس موضوع پہ سنجیدہ ریگولرلی میں اس پہ لکھتا ہوں. دیکھیے پاکستان، ہم نے پہلے بھی ایک اور پروگرام میں ہم نے بات کی تھی پاکستان کی ڈپینڈنس آن ہیلتھ ایشوز آن انڈیا. پاکستان میں دنیا میں ایک دوا ہے جس کا نام ہے ویاگرا. اس کا جنیرک نیم ہے وہ ہے سلڈینافل سٹریٹ. یہ دوا جو ہے مردانہ طاقت کے لیے، اریکٹائل ڈسفنکشن ایک بیماری ہے، اس کے علاج کے لیے یہ دوا ایجاد ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ پوری دنیا میں اب بن رہی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ اب یہ انڈیا میں بن رہی ہے. پاکستان میں یہ دوا یہ بننے پہ پابندی ہے بہت عرصے سے. تو انڈیا سے کروڑوں گولیاں پاکستان میں ماہانہ بیسس پہ اس دوا کی اسمگل ہو کے آتی ہیں. نہ صرف انڈیا سے آتی ہیں بلکہ تھائی لینڈ سے، ٹرکی سے، چائنا سے، ایجپٹ سے، امریکہ سے اس دوا کی کروڑوں گولیاں ہر مہینے اسمگل ہو کے بارڈر سے آتی ہیں، ایئرپورٹ سے آتی ہیں، کنٹینرز آتے ہیں ان کے بھر بھر کے. اور پاکستان میں بڑے عرصے تک اس دوا کو غیر اسلامی قرار دیا گیا اور اس کے بننے پہ، جبکہ اس کے جو استعمال ہے میرے اپنی ریسرچ کے مطابق شاید پین کلر سے زیادہ یہ دوا پاکستان میں استعمال ہوتی ہے. اچھا، کتنی اس کا یوزیج ہے سر؟ میرا جو دیکھیں، جو ویسے تو ڈیٹا نہیں ہے نا اسمگل چیزوں کا، تو آپ کو ڈیٹا نہیں مل سکتا، لیکن جو میرا اندازہ ہے اور جو مجھے بتایا گیا ہے، پاکستان میں ہر مہینے تقریباً 10 سے 15 لاکھ ٹیبلٹس ہر مہینے اس کی استعمال ہوتی ہیں. یہ آسانی سے اویلیبل بھی ہیں. یہ پاکستان کے، دیکھیں میری ایک سٹوری تھی کہ پاکستان کے میڈیکل سٹورز پہ جو ان رجسٹرڈ دوائیوں میں سب سے پہلے نمبر پہ جو پکڑی جاتی ہے وہ ویاگرا ہے یا سلڈینافل سٹریٹ کے مختلف جنیرکس ہیں. پاکستان کے ہر میڈیکل سٹور پہ، کھوکھوں پہ، پان سگریٹ کے جو کیبنز ہیں ان پہ، ہوٹلز پہ، مطلب آپ کو ٹائر شاپس پہ ملتی ہے. ہو گیا، لیکن اب کیا اجازت، اب یہ بتائیں کہ ہوا کیا ہے. ہاں جی، اب جو سب سے اہم بات یہ ہوئی ہے اور یہ ایک خوشخبری ہے پاکستانیوں کے لیے، میں تو خوشخبری سمجھتا ہوں اس بات کو، کہ پاکستان کا جو ڈریپ ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، اس کا ایک پالیسی بورڈ ہے. اس پالیسی بورڈ نے پچھلے مہینے اپنی میٹنگ میں ان پرنسپل اصولی طور پر یہ اجازت دی ہے کہ جو پاکستانی کمپنیاں ہیں اور جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں، اگر وہ چاہیں تو اس دوا کو وہ رجسٹر کروا لیں اور مقامی طور پہ بیچیں اور پیسے کمائیں، بنانا شروع کریں. پہلے بات تو بنانا شروع کریں. اور اس کے بعد دوسرا دیکھیں، انہوں نے بہت اہم اس کا ایک آبجیکٹیو یہ بھی بتایا ہے، اس دوا کی پوری دنیا میں بہت زیادہ مانگ ہے، تو اس کو ہم ایکسپورٹ کے لیے بھی استعمال، یہ ایکسپورٹ، اس سے ہماری ایکسپورٹس بہت بڑھیں گی اگر یہ دوا ہم بہت اچھی کوالٹی پہ گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز کے ذریعے بناتے ہیں تو اس کی پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے. اس کی ایکسپورٹ سے ہم لاکھوں نہیں بلکہ ملینز آف ڈالرز ہم کما سکتے ہیں. اچھا یہ صاحب ایک اجازت دیں اگر جناب، مجھے یہ بتائیں، آپ نے مردانہ تو بات کی اس کی، یہ خواتین کے لیے بھی کچھ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ دیکھیں اس کے اوپر مختلف وہ آ رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. ہاں نہیں اس میں نہیں، یہ تو ہیلتھ ایشوز کی بات ہے. دیکھیں یہ جو سیکشول ہیلتھ ہے یہ ایک بہت بڑا ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. اس پہ کسی دن ہم علیحدہ سے ہم بات کر سکتے ہیں. ایک ریکوائرمنٹ ہے ہر انسان کی. بالکل. دیکھیں جو سیکشول اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ ہے، یہ ہمارا پاکستانیوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور بدقسمتی سے ہم اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتے. عورتوں کے صحت کو ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں. نہیں مجھے بتائیں، میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دیں. دیکھیں یہ جو سلڈینافل سٹریٹ ہے یا ویاگرا ہے، یہ خواتین پہ اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہے، ان کے اراؤزل پہ یا ان کے سیکشول جو ڈیزائر ہے اس کو بڑھانے کے لیے اس میں کوئی رول نہیں دیکھا گیا. ان کے لیے الگ ان کے سسٹم ہی الگ ہے. خواتین کا پوری انیٹمی الگ ہے، فزیولوجی الگ ہے، وہ ایک الگ وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں.
दूसरी तरफ ले نہیں गए। میں یہ کہنا چاہ رہا تھا جو آپ نے ایکسپورٹ کی بات کی، نہیں بائی نیچر کہہ رہا ہوں میں، بائی نیچر کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فارمولا بنایا ہے نا، ہم اس پہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں کر رہے. جو ایکسپورٹ کی بات کی اس سے میں صرف ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں جاتے جاتے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مردانہ کمزوری اور یہ کئی لوگ اس لسٹ کو بڑھانے کے لیے بھی ظاہر ہے اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. تو وہ جو بیلنس ایک رکھا ہوا ہے قدرت نے، اس کو ہم جب کراس کرنا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں. دیکھیں میں صرف ایک اور آخری شاید باہر بھی یہی وجوہات ہوتی ہیں. میں صرف آپ سے ایک آخری بات جاتے جاتے کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں بیماری جو ہے وہ ایک بیماری جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی علاج ہوتا ہے. اریکٹائل ڈسفنکشن ایک پوری دنیا میں نون بیماری ہے، اس کا پلیجر سے تعلق نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ ایک زندگی کی ایک بہت بڑی کسی کی زندگی میں کمی آ جائے اور اس کمی کی دوا جو ہے وہ موجود ہو، ہم اسمگل لے رہے ہوں، کروڑوں روپے ہم انڈیا کو دے رہے ہیں، اس کی انڈیجنس ہو گیا نا اب تو. جی ہاں، تو وہ اور اس کو آپ غیر اسلامی قرار دیتے ہیں. یہ ہم نے خود ساختہ جو ہم نے ڈھونگ بنائے ہوئے ہیں، یہ ہمیں یہ مجھے بتائیں کہ اس کے بارے میں فتاوا کیا ہیں مختلف مکتبہ فکر کے؟ اس کا دیکھیں اس کا فتوے سے کوئی تعلق نہیں. نہیں. ایک شخص کو اگر کوئی بیماری ہے، وہ جو غیر شرعی قرار دے رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ قرار دے رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ بہت ساری چیزوں کو غیر شرعی قرار دے دیتے ہیں. دیکھیں نا ہمارے ہم نے تو کسی زمانے میں ٹیلی فون کو غیر شرعی قرار دیا ہوا تھا، ٹی وی کو تو توڑتے تھے، ٹی وی کو غیر شرعی قرار دیا ہوا تھا، ہم نے تصویر کو غیر شرعی قرار دیا ہوا تھا. اب تو جیسے جیسے ہماری سمجھ بوجھ بڑھی ہے، ہمیں اندازہ ہوا ہے کہ کچھ نیسیسٹیز آف لائف ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کی کوئی یہ ہے کہ کتنی بڑی انڈسٹری ہے یہ، اس کا کتنا ریونیو جنریٹ ہو سکتا ہے، کتنی ایکسپورٹس ہو سکتی ہے، کوئی اس کا بیسک ڈیٹا؟ دیکھیں جو فارماسیوٹیکل انڈسٹری میں نا برانڈس جو ہیں یا پروڈکٹس جو ہے نا، وہ نمبر آف جو آپ کے پیسے ہیں نا ان کے حساب سے ان کو وہ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ بھی ہوگی، مثال کے طور پہ کچھ ادویات ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ 2 بلین روپی کا برانڈ ہے. میری اپنی جو اسسمنٹ ہے کہ پاکستان میں یہ جو سلڈانافل سٹریٹ ہے، ویاگرا تو ایک برانڈ ہے، اس کا جو جنیرک ہے مختلف کمپنیاں بنائیں گی. میرا اپنا اندازہ یہ ہے اور میں اس پہ شیور ہوں کہ یہ 10 ارب روپے کا سالانہ یہ وہ ہوگا، اس کی فروخت ہوگی اگر یہ پاکستان میں ریگولرلی بننا شروع ہو جاتی ہے. دنیا کے کئی ممالک میں اب اس کے لیے ایکسپورٹ کتنی ہوگی؟ ایکسپورٹ تو آپ کو وہ کرنا پڑے گا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ $1 ملین سے اسٹارٹ ہو سکتی ہے اور اس سے بہت پیسہ کمایا جا سکتا ہے اگر آپ اچھی کوالٹی کی. اب تو اس میں جیلیز آ گئی ہیں، اس میں جو ہے وہ اس کے مختلف فارم آف ایڈمنسٹریشن آ گئی ہے. اور یہ میں آپ سے عرض کروں جاتے جاتے کہ یہ صرف جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ بھی بات کر رہے تھے کہ اس کو اس طرح سے نہیں سمجھنا چاہیے ویکنیس کو. اس سے چیز جو ہے ہم بینگ ہیلتھ جرنلسٹ ہم بات کرتے رہتے ہیں پہلے بھی کہ پریونٹیو، ہمیں ان وجوہات پہ بھی غور کرنا چاہیے. وہ خوراک آپ کی ہے، وہ آپ کی گروتھ ہے، وہ سارے چیلنجز جو ہیں وہ بھی ان چیزوں میں کنٹریبیوٹ آپ کا کرتے ہیں. کچھ بائی نیچر جو کچھ چیزیں ہیں وہ الگ ہے. لیکن میرے خیال ہے جاتے جاتے پیغام یہی ہے جی کہ پاکستانی جو بہت زیادہ ویاگرا استعمال کرتے ہیں، اب ان کے لیے پیغام یہ ہے کہ اب اچھی ویاگرا بنائیں بھی تاکہ دنیا میں آپ کا ایک اور مقام ہو. ایسی وجوہات کے بارے میں تھوڑی سی روشنی اگر آپ ڈال دیں تو. دیکھیں اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے اس کی کچھ میجر اس کی وجوہات ہیں جن کا تعلق ہمارے لائف اسٹائل سے. اگر کچھ لوگ جو کہ ہمارے ایج گروپ کے ہیں، اگر وہ کچھ عادات کو ٹھیک کر لیں تو انہیں اس دوا کی ضرورت ہی شاید نہ پڑے. ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ریگولرلی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں روزانہ 45 منٹ سے لے کر 1 گھنٹے کی واک، ریگوریس ایکسرسائز اگر ہم کرتے ہیں، اگر ہم ویٹ ٹریننگ کرتے ہیں یعنی کہ ہم پٹھوں کو مضبوط کرنے والی ایکسرسائز کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے جسم میں ایک انزائم پیدا ہوتا ہے جس کو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں. تو ٹیسٹوسٹیرون جو ہے اس کی اگر زیادہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں بہتری آتی ہے. اسموکنگ کو کوئٹ کریں، اسموکنگ نہ کریں. جو نوجوان لڑکے لڑکیاں کر رہے ہیں انہیں آئس اور ڈرنکنگ کے بارے میں بھی بتائیں. بالکل. جو الکوہل ہے، الکوہل جو ہے آپ کی جو سیکشول ہیلتھ ہے اس کو بہت بری طریقے سے متاثر کرتی ہے. ڈائبٹیز کے نتیجے میں یہ پیریفرل نیوروپیتھی ہو جاتی ہے اور اعضاء جو ہیں آپ کے کمزور ہوتے ہیں. ہائپر ٹینشن سے آپ کے، تو اگر آپ روزانہ ایکسرسائز کریں، انیکٹیو ہوگی اتنا ہی یہ چیلنج بڑھے گا. ایکسرسائز کریں، صحیح نیند لیں، خوراک اچھی استعمال کریں، کم کھائیں، ویٹ ریڈیوس کریں، تو یہ سیکشول ہیلتھ ہماری بہتر ہو. لیکن پھر بھی میں آپ کو جاتے جاتے بتاؤں گولیاں پھر بھی بکیں گی. تو انہی الفاظ کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں. چلیں
آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئرنگ کیجئے اور بھٹی صاحب کی باتیں سنتے رہیے، اور ہم بھی ان سے ریکویسٹ کرتے رہیں گے کہ وقتاً فوقتاً ان کے لیے ویسے ہی اوپن آفر ہے، جس دن ان کے پاس ٹائم ہو یہ ہمارے پاس آیا کرے. تو ہیلتھ کی بات کرنی بڑی ضروری ہے، یہ میری آپ کی صحت سب کی صحت کے لیے ضروری ہے. میں گولیوں کے استعمال کی بات تو نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اپنی ہیلتھ کو بہتر کریں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.